له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ہر انسان اپنی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق خوشیاں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے. ساری زندگی خوشیاں مسرتیں حاصل کرنے کی جستجو کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید بہترین اور قیمتی لباس پہن کے خوشی حاصل ہوتی ہے، اچھے کھانے کھا کے خوشیاں ملتی ہیں، کسی اعلیٰ اور مہنگے ہوٹل میں جا کے کھانا کھائیں تو خوشیاں ملتی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو بڑے ہی قیمتی لباس پہنے ہوتے ہیں، جو بہت ہی اعلیٰ قسم کے ہوٹلوں میں کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل غم سے بھرے ہوتے ہیں، پریشانیوں سے بھرے ہوتے ہیں. یہ خوشیاں اور مسرتیں لباسوں کے ساتھ نہیں ملتی، کھانوں کے ساتھ نہیں ملتی، زبان پہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ لا کے کہہ کے لگا کے خوشیاں نہیں ملتی، بلکہ ایک مومن کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اس کا اللہ اس پہ راضی ہو جائے. ایک مومن کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی اور ساری زندگی کا ساز و سامان اس بات کے لگا دیتا ہے کہ اس کا مالک راضی ہو جائے. مالک راضی ہو جائے، مالک خوش ہو جائے تو ایک مومن کو ایسی خوشیاں ملتی ہیں جس کا کوئی اور تصور نہیں کر سکتا. اور وہ آقا، وہ مالک کیسے خوش ہوتا ہے جب اس کی بندگی کی جائے، اس کے احکامات کو مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، جو کام اسے پسند ہیں وہ کام کیے جائیں اور جو کام اسے ناپسند ہیں ان کاموں کو چھوڑ دیا جائے. جب بھی کوئی اللہ کا بندہ اس انداز سے اسے راضی کرنا چاہتا ہے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اپنے ایسے بندوں کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے، اس پر اپنی برکتیں نازل کرتا ہے. اور آج ہم ماہ رمضان میں عام ایام سے بڑھ کر اس مالک کی، اس آقا کی عبادت کر کے، اس کی بندگی کے آداب بجا لا کے، ایسے کام کر کے جو اسے بہت پسند ہیں اور ایسے کام چھوڑ کے جو اسے ناپسند ہیں، ہم یہ سارے وہ کام جس سے وہ آقا راضی ہوتا ہے، ہم ایک ماہ کی ریاضت کے بعد آج یہاں جمع ہیں. آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے کہ ہم نے اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے محنت کی، جستجو کی، اسے راضی کر لیا، اور آج ہمارے لیے انعام کا دن ہے. آج ہمارے لیے یوم جزا ہے. ہم نے اپنے مالک سے اپنے اس عبادت کی ریاضت کی بدلے میں اس کی خوشی لینی ہے، اس کی خوشنودی لینی ہے. لیکن رب کی یہ خوشنودی اس بات پہ منحصر ہے کہ اس کا بندہ اس کی مخلوق کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے. وہ بندہ جو رب کو راضی کرنے کے لیے عبادات انجام دیتا ہے لیکن اللہ کے بندوں پہ ظلم ڈالتا ہے، کسی پہ احسان نہیں کرتا، تو اس کی یہ بندگی رب کو راضی نہیں کر سکتی. رب کو راضی کرنے کے لیے جہاں اس کی بندگی ضروری ہے، اس کی اطاعت ضروری ہے،
وہ کام کرنے ضروری ہیں جو اسے پسند ہیں، وہ گناہ چھوڑنے ضروری ہیں جو اسے ناپسند ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پہ احسان کرنا، انہیں خوشیاں دینا، ان میں خوشیاں بانٹنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ایک صحابی پہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، ای الناس احب الی اللہ وای الاعمال احب الی اللہ، دو سوال کیے کہ اللہ کے نبی کون سے بندے اللہ کو سب سے بڑھ کے پسند ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جن کو سب سے زیادہ اللہ کی محبت ملتی ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں؟ آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، بندوں میں وہ بندے رب کو بہت ہی محبوب ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ جتنا کسی کو فائدہ پہنچائیں گے، نفع پہنچائیں گے، اتنا رب راضی ہوتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ اور جو دوسروں کو فائدہ نہیں دیتے، کنجوس بن جاتے ہیں، بخیل بن جاتے ہیں، کسی کے فائدے کا سوچتے بھی نہیں ہیں، اس سے رب کی محبت نہیں ملتی۔ پھر فرمایا کہ کون سا عمل رب کو بہت محبوب ہے؟ فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، وہ خوشی، وہ مسرت جو کسی مسلمان کو دو گے، یہ عمل اللہ کو عبادات کے بعد، فرائض کے بعد سب سے بڑھ کے محبوب ہے۔ خوشیاں بانٹیے، خوشیاں ملیں گی، کسی کو خوشی دیں گے تو خوشی ملے گی، لباس کے ساتھ، کھانوں کے ساتھ، کہکے لگا کے خوشیاں نہیں ملتی ہیں۔ کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دیں، خوشی ملے گی، دل خوش ہو جائے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، خوشی ملے گی، رب خوش ہو جائے گا۔ یہ خوشیاں ملتی ہیں خوشیاں بانٹنے کے ساتھ، اس لیے اللہ کی مخلوق کو خوشیاں دیجئے، خوشیاں بانٹیے۔ یہ دو خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیجئے، اللہ کو راضی کیجئے اس کی بندگی کے ساتھ، نیک اعمال کر کے، گناہوں کو چھوڑ کر، اور اللہ کی مخلوق پہ احسان کیجئے۔ کوئی بھوکا ہے اس کی بھوک دور کیجئے، کسی کے پاس لباس نہیں ہے اسے لباس دیجئے، کوئی مقروض ہے اس کے قرضے کی ادائیگی کا سامان کیجئے۔ اور اب تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، وہ ہماری بندگی کا محتاج نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی وہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کہ تم میری بندگی سے دور چلے گئے ہو، تمہارے اندر انسانی ہمدردی نہیں ہے، اپنے بندوں کو مصائب میں ڈالتا ہے، مشکلات میں ڈالتا ہے، پریشانی میں ڈالتا ہے، تاکہ میرے بندے میری عظمت کو جان لیں، میری عظمت کو جان کر میرے سامنے جھک جائیں۔ آج ہم اللہ کے حضور جمع ہیں، یہ ندا لے کے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ آج ہماری زبان پہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے، سب سے بڑا ہے، اور ساری تعریفیں، ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں۔ آج ہم مان رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے اعمال اس کی گواہی نہیں دیتے۔ رب یہ چاہتا ہے ہم پر مصیبتیں بھیج کر، ہمیں بیماری میں مبتلا کر کے، اس کورونا کو ہم پر مسلط کر کے، وہ چاہتا ہے ہم اس کے سامنے جھک جائیں، مان لیں، دل کے ساتھ مان لیں کہ اس اللہ کے سوا کوئی طاقتور نہیں ہے، ہم سب بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، اپنے سانسوں کے مالک نہیں ہیں، اپنے ہاتھ کی حرکت کے مالک نہیں ہیں، اپنی دولت کے مالک نہیں ہیں، ہم بے بس ہیں اس کے سامنے، اور وہ طاقتور ہے، ساری قوتوں کا خزانہ اس کے پاس ہے، اس کے مقابل میں کوئی نہیں ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ میری عظمت کو مان کر میرے سامنے جھک جاؤ، گڑ گڑاؤ، گناہوں سے تائب ہو جاؤ، اور میرے احکامات کو مان لو۔ اور وہ یہ چاہتا ہے ایسے لمحات میں میرے بندوں پہ احسان کرو، اگر کوئی بھوکے ہیں انہیں کھانا پہنچاؤ، جو غریب ہیں کما نہیں سکتے، مزدوری نہیں کر سکتے، ان کے گھر میں اخراجات پہنچاؤ۔ الحمدللہ
بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس وبا کے دوران غریب لوگوں کی امداد کی، ان کے گھروں تک کھانا پہنچایا، راشن پہنچایا، پیسے پہنچائے۔ یہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے اس مصیبت کے موقع میں بھی یہ استطاعت دی، ہمت دی کہ اپنا مال خرچ کر کے، دکانیں بند ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے مال سے غریبوں کی امداد کر رہے ہیں۔ یہ ہے انسانیت، یہ ہے وہ خوشیاں۔ دوسروں کو دیجئے، آپ خوشیاں ملیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس مصیبت میں اللہ کے بندوں کو لوٹا ہے، چیزیں مہنگی کر کے لوگوں کو لوٹا ہے، ان کی جیبیں خالی کی ہیں، رمضان کے نام سے چیزیں مہنگی کر کے دولت سمیٹی ہیں۔ یہ ساری دولت یہی رہ جائے گی۔ وہ اللہ سمجھا رہا ہے، اے میرے بندو دیکھو دنیا میں کتنے لوگ ہیں، بڑے بڑے مالدار تھے، ان کی دولت بہہ گئی ہے، دنیا سے جا چکے ہیں، انہیں کفن نصیب نہیں ہوئے، انہیں ان کی تدفین نصیب نہیں ہوئی، لیکن ساری دولت وہ چھوڑ گئے ہیں، ساتھ نہیں لے کے گئے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میرے بندوں پہ ظلم ڈال رہے ہو، اس مصیبت کے موقع پہ ان پہ احسان کرنے کے بجائے چیزیں مہنگی کر رہے ہو، انہیں لوٹ رہے ہو۔ نہیں، یہ انسانیت نہیں ہے۔ اگر خوشیاں چاہیے تو اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق پہ احسان کیجئے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں ملیں گی۔ لیکن دولت سمیٹ کے خوشیاں نہیں ملیں گی۔ یہی دولت ہماری بربادی کا سامان بن سکتی ہے۔ یہی دولت جو ہم لوٹ رہے ہیں، لوگوں کے جیبوں سے نکال رہے ہیں، یہ دولت ہماری اولاد کی بربادی کا، ان کی گمراہی کا سامان بن سکتی ہے۔ اس لیے یہ چیزیں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں رب اس لیے بیچتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں میرے سامنے جھک جائیں اور جو میں نے دیا ہے میری خوشنودی کے لیے میرے بندوں پہ استعمال کریں، خرچ کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خوشیوں کے حصول کے لیے، وہ خوشیاں جو حقیقی خوشیاں ہیں، جو دائمی خوشیاں ہیں، دنیا میں بھی خوشی ہوگی، آخرت میں خوشی ہوگی، اللہ کا انعام دیکھ کے، اجر دیکھ کے وہ خوشیاں میں نصیب ہوں۔ ہم اپنے دل میں اللہ کی عظمت کو بٹھائیں، اس کے سامنے جھک جائیں، روئیں، پیٹیں، چلائیں، آہیں بھریں کہ اللہ یہ ساری مصیبتیں تو ٹال دے، ہم تیرے بندے بن جاتے ہیں، تیری بندگی اختیار کرتے ہیں، تیرے احکامات کو مانتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اے اللہ ہم نے تیری عظمت کو مان لیا ہے، ہم بے بس ہیں، اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو ان مصیبتوں کو ٹال دے، مصیبتوں کو، بیماریوں کو دور کر دے، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، ہم تیری بندگی کے راستے پہ چل پڑے ہیں۔ اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مال بلا